اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، واصل عمر سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے، اور آج ایک ایسے موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی لوگ ڈائبیٹک کا شکار ہیں، شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں، اور اس کے بعد اب عام لوگ بھی جو اپنی صحت کے حوالے سے محتاط زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ان کو بھی شوگر جیسے خطرناک مرض کا عارضہ لاحق ہو جائے، تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے، اور بہت ساری غذاؤں کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز چینی کا جو استعمال ہے، اس کے اوپر زیادہ غور کیا جا رہا ہے، اور چینی سے بچاؤ کے حد الوسع تدابیر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ایک قدرتی جڑی بوٹی آپ کو متعارف کرواتے ہیں، اور اس کی جو افادیت ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور بنیادی طور پر پوری دنیا میں اس کو چینی کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور کون کون سے ادارے ہیں جو اس کی فیور میں ہیں کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ہرب ہے، جو پودا ہے جو چینی کے متبادل کے طور پر پوری دنیا میں اپنی جگہ بنائے بیٹھا ہے، اس پودے کا نام ہے سٹیویا۔ اب یہ جو پہلا سوال آتا ہے ذہن میں کہ سٹیویا کیا ہے، تو اس کے متعلق مختصر سا اگر میں یہ آپ کو بتاؤں پہلا جملے میں، تو وہ یہ بنے گا کہ یہ ایک چینی کا متبادل ہے، اور سٹیویا ایک پلانٹ کے پتوں سے بنایا جاتا ہے، اور یہ ٹیبل شوگر سے 200 سے 300 گنا زیادہ میٹھا ہے، یعنی عام شوگر سے 200 سے 300 گنا زیادہ اس کے اندر مٹھاس موجود ہے، اور اس میں کوئی کاربوہائیڈریٹس نہیں ہیں۔ تو یہ اس کی پہلی جزء جو تھی کہ سٹیویا کیا ہے، وہ تو میں نے آپ کو متعارف کروا دی۔ اب جو اگلا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ کیا سٹیویا صحت مند ہے؟ اب سٹیویا صحت مند ہے کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ قدرتی طور پر سویٹنر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ٹیبل شوگر سے 200 سے 300 گنا زیادہ مٹھاس کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے اندر مٹھاس زیادہ ہے موجود ہے ٹیبل شوگر کی نسبت۔ تو سٹیویا کو 0 کیلوری کے طور پر درجہ بندی میں لایا جا چکا ہے کہ اس کے اندر جو کیلوریز ہیں وہ 0 کے متبادل ہیں، کیونکہ سرونگ کیلوریز اس کے اندر بہت کم ہے، اور اس نے شوگر کے مریضوں کے لیے چینی کے صحت مند متبادل کے طور پر ممکنہ صحت کے فوائد بہت زیادہ ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ کیا صحت مند ہے، یہ بات بھی اب ہم نے جانچ لی۔ اب تیسرا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا سٹیویا کو روزانہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے عام طور پر اور میٹھے جو ہیں گڑ ہے، سکرین ہے، چینی ہے، جیسے ہم اس کو ریگولر روزانہ کے بنیاد پر استعمال کرتے ہیں، تو کیا اس کو بھی روزانہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ہدایات یہ ہیں کہ یومیہ 4 گرام جسمانی وزن کے حساب سے کیا جا سکتا ہے، یعنی انسانی جسم کا جتنا وزن ہے اس کے مطابق 4 گرام کی ہدایات آ چکی ہیں کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ FDA فوڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کا جو تخمینہ ہے، اس کے تخمینے کے مطابق 150
پاؤنڈ وزن والا شخص اس کے 10 پیکٹ روزانہ لے سکتا ہے، جو کہ اس کے لیے محفوظ ترین ہے۔ اس میں اس کو کوئی قباحت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اس کی خوراک کے حوالے سے کہ اس کو روزانہ کے بنیاد پر تواتر سے لیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پر بھی ہم نے غور کر لیا۔ اب کیا اسٹیویا چینی سے بہتر ہے یا نہیں؟ کیا چینی بہتر ہے یا اسٹیویا بہتر ہے؟ تو اس حوالے سے اسٹیویا میں چینی کے مقابلے میں کم کیلوریز پائی جاتی ہیں، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ کم کیلوریز مہیا کر کے وزن کے تناسب میں بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کیلوریز اور کاربوہائیڈریٹ سے پاک نیچرل ہرب ہے۔ اس لیے یہ کم کیلوریز یا کم کارب غذا والے لوگوں کے لیے شوگر کا بہترین متبادل ہے۔ اگلا سوال جو 5واں سوال ہے وہ اس کے متعلق ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا اسٹیویا گردوں کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ آج کل کسی بھی مرض کے حوالے سے کوئی بھی دوا کسی بھی معالج سے جا کر کوئی بندہ لیتا ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے نسخہ تجویز کیا ہے کیا یہ میرے گردوں کے لیے مضر تو نہیں ہے؟ گردوں کے حوالے سے اتنا شعور آ چکا ہے، اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ لوگ کوشش کر کے اپنے معالج سے اس کے نسخے کے متعلق معلومات لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ خدشہ جو ہے یہ بھی میں آپ پر ظاہر کرتا جاؤں کہ آیا اس کے متعلق کیا تحقیق ہے۔ تو اگر کچی اسٹیویا جو ہے یعنی اس کا پراپر پھل ابھی پکا نہیں ہے یا اس کی جو پروسیسنگ ہے استعمال کرنے کی اسٹیویا کے پتوں کے حوالے سے، اگر یہ کچا ہے تو اس کے اندر یہ خدشہ ہے کہ کم از کم بلڈ شوگر کو کم کرنے والی ادویات اور جو بلڈ پریشر کو ادویات کم کر سکتی ہیں یہ ان کے ساتھ تعامل کر سکتا ہے۔ یہاں تک جو ہے اس کے متعلق تحقیق آ چکی ہے کہ یہ ان دو امراض کے ادویات کے علاج کے سلسلے میں جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کو یہ تعامل کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اب کیا جو اگلا ہمارا پوائنٹ ہے ذہن میں وہ یہ ہے کہ کیا اسٹیویا بلڈ شوگر کو بڑھاتا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں وہ میٹھے کے متبادل کی تلاش میں ہیں اور وہ میٹھا کھانا بھی چاہتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ طلب تو ہوتی ہے۔ تو اسٹیویا میں ڈائٹرپین گلوکوسائڈز، اب ڈائٹرپین گلیکوسائڈز زیادہ مقدار میں چونکہ پایا جاتا ہے جسے ہاضمے کے ذریعے توڑا یا جذب کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسٹیویا کا استعمال خون میں گلوکوز کی سطح کو متاثر نہیں کرتا۔ یہ اب واضح ہو گیا۔ 7واں نقطہ جو ذہن میں آتا ہے کہ اسٹیویا کے نقصانات کیا ہیں؟ آیا جیسے اور جو میٹھی چیزیں ہم لیتے ہیں اور اسپیشلی جو ڈائبیٹک کے پیشنٹ ہیں وہ جب لیتے ہیں تو ان کو جو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا اسٹیویا کے حوالے سے بھی کوئی آفٹر ایفیکٹس یا سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس سلسلے میں جو میں نے ریسرچ پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ گردے کے حوالے سے میں نے بتایا آپ کو کہ لو بلڈ پریشر یا ڈائبیٹک کے حوالے سے جو ادویات کھائی جا رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس کا تعامل ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ، معدے کی علامات بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ تھرڈ، الرجک رد عمل بھی اس کا ہے، اور ہائپوگلائسیمیا بھی ہو، مطلب ہے جو پیشنٹ ہائپوگلائسیمیا کے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کے آفٹر ایفیکٹس آتے ہیں، کم بلڈ پریشر والوں کے اوپر بھی آتے ہیں، اور اینڈوکرائن میں بھی خلل آ سکتا ہے۔ یہ تھا اسٹیویا کے حوالے سے آج کی ہمارا
چھوٹا سا کانٹینٹ امید واسق ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے، اور ہمارے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو شوق سے ہٹ کر دیں، تاکہ اسی قسم کی معلومات پر مبنی ویڈیوز جب ہم اپلوڈ کریں تو آپ کو پراپر نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔